بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جانثاری۔ جب غار کے نزدیک پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رکیے، میں پہلے غار کو صاف کر لوں۔ چنانچہ اندر جا کر ہاتھوں سے ٹٹول کر اس کو صاف کرنا شروع کیا۔ جہاں کہیں سوراخ دکھائی دیا وہاں کپڑا پھاڑ پھاڑ کر اس کو بند کر دیا، حتیٰ کہ سارا کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ رہ گیا۔ وہاں آپ نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سوراخ سے ایک سانپ نے ڈس لیا، لیکن آپ نے پاؤں کو جنبش نہ دی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پیدا نہ ہو۔ شدت تکلیف سے آپ کے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا، ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب کہا ہے اشعار میں، ریشم کے کپڑوں سے ریشم حاصل کر کے ہی عمدہ قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے، مگر مکڑی کو اس بارے میں زیادہ فخر ناز حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار ثور پر جالا بنایا تھا۔